اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو صبح خیر۔ حسب قاعدہ میں جب آتا ہوں تو میں کچھ نہ کچھ ریسرچ اور آبزرویشن کے ساتھ آتا ہوں، جو میں دنیا کے حالات، اپنے ملک کے حالات، پاکستان کے حالات دیکھ کے اور دلی تکلیف ہوتی ہے، اپنی تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کرے میری روشنی آپ سب تک پہنچے۔ دوستو، پاکستان دو اسٹیٹس دنیا کی جو ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان، جو مذہب کی بنیادوں پہ بنے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو آج تک کوئی مسلمان حکمران ان کی طرح خلفائے راشدین کی طرح ایک بھی نہیں ملا۔ میرا ایمان ہے کہ جب ایک بھی عمر خطاب رضی اللہ عنہ پاکستان کی طرح ایک مسلمان ملے گا تو یہ پاکستان دنیا کی سپر پاور بنے گا۔ اس وقت ملکی حالات سے مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں کی قیمتیں، جو زندگی کی ضروریات کی چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، آمدن رہی نہیں، نوکریاں رہی نہیں، روزگار بھی نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ ہم بھٹک چکے ہیں اپنے دین کے راستے سے، اور نہ کوئی ہمارے علماء دین جو ہیں وہ صرف پیسہ بنانے کے چکروں میں رہتے ہیں، رونے کے چکروں میں رہتے ہیں کہ رو رو کے جتنے آنسو بہاتے ہیں وہ کہتے ہیں 70 گنا میں پیسہ مل جائے۔ اور یہ فلم بڑی کامیاب ہوئی اور اب سب نے یہی طریقہ کار اختیار کر لیا۔ ایک سیریل ڈرامہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو دوسرا اسی طرز کا بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے، کہ اس طریقے سے پیسہ آئے۔ خان صاحب کی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے چلی گئی۔ وہ جو بدتمیزی، بد اخلاقی وہ شخص دے گیا اس قوم کو، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیا۔ ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، ایک اینٹ بھی 4 سال کے اندر نہیں لگائی اس نے۔ تو یہی وہاں اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور وہ چند لوگ ہیں، زیادہ تو نہیں ہیں، چند عاشق ہیں اس کے، جو دماغ رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن اس سے کام نہیں لیتے۔ میں آج آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آرمی چیف صاحب سے بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور تمام اسمبلی ممبروں سے بھی جو آئین بناتے ہیں، خدا کے لیے شہباز شریف زرداری صاحب ایک کام کر دو کہ قرآن کو پاکستان کا آئین تسلیم کرو اور اسے لاگو کرو۔ یہ قوم بگڑ چکی ہے، اتنی بگڑ چکی ہے کہ بہت زیادہ کرپشن اعلیٰ معیار کی شروع ہو چکی ہے۔ کرپشن کے بغیر، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ پولیس FIR درج نہیں کرتی، وہ 3 دن کے بعد میسج بھیج دیتی ہے تمہارا صلح ہو گیا، اور پارٹیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ صلح کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی، کدھر ہوئی۔ تو اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو اپنا آئین بناؤ۔ جماعت اسلامی اپنے منشور میں قرآن کو آئین ڈکلیئر کرو۔ TLP اب قرآن کو اپنے منشور میں ڈکلیئر کرو۔ جو بھی کرے گا قرآن کو آئین تسلیم کرے گا۔ شہباز شریف چانس ہے، مرنے کے قریب ہو، یہ کام کر دو۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ تمہارے 20 سال جتنی تمہاری زندگی ہے تم تخت پہ رہو گے، اللہ تجھے نیچے نہیں لائے گا۔ قرآن کو آئین تسلیم۔ خان صاحب من گڑت باتیں چھوٹی چھوٹی اسلام کی لے کے وہ کرتے ہیں تو عوام ان کے پیچھے ہے۔ اگر تم قرآن کو کانسٹیٹیوشن بنا دو گے، اس کو اسمبلی میں یہ بل پاس کروا دو گے، تو یہ سب سے اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں۔